حالات تو بگاڑ کا ہی شکار ہیں. کراچی میں بھی ہم نے بات کی، اس سے پہلے بھی ہم بات کر رہے ہیں، اور درد مندی کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ یہ امور سیاست پر یا ملکی حالات پر تبصرہ کرنا ہماری دینی ذمہ داری بنتی ہے. قرآن پاک ہمیں کہتا ہے تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، نیکی تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، بدی اور زیادتی کے کاموں میں، گناہ و زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. پھر اللہ کے نبی فرماتے الدین النصیحہ، دین نصح و خیر خواہی کا نام ہے. جی یہ خیر خواہی، بلکہ ایک ترجمہ ہوگا وفاداری، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی اور اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری کا معاملہ، اور اللہ کے مسلمانوں کے ائمہ، مسلمانوں کے ذمہ دار اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری کا معاملہ، اور مسلمانوں کے ائمہ ذمہ داران کے ساتھ خیر خواہی، عوام الناس کے ساتھ خیر خواہی. اسی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملکی حالات پر تبصرہ کریں. 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، جو کچھ ہوا سب نے اس کی مذمت کی، کوئی اس سے اتفاق نہیں کر سکتا. جو پرتشدد قسم کی کارروائیاں ہوئی ہیں اور سرکاری اور ملکی املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں تمام طبقات نے اس کی مذمت کی ہے، اور ہونا بھی چاہیے. یعنی یہ کہا کہ جناب اپنے جذبات کے اظہار کے لیے کوئی ملکی تنصیبات اور ملکی املاک کو نقصان پہنچانا کر دے، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اور اگر ایک جماعت کے افراد کی طرف سے یہ بات ہوئی تو ہم یہی ان کو نصیحت کریں گے کہ اگر کوئی تحریک برپا کرنی ہے تو اپنے کارکنوں کی تربیت کرنی چاہیے، ان میں تحمل کا معاملہ، برداشت کا معاملہ اور مشقتوں کو جھیلنے کے لیے تیار کرنا چاہیے. اور سچی بات بتاؤں، دل کی بات عرض کروں، ہمارے لیے اس نوعیت کی تربیت کے لیے راستہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم اس کی مذمت کریں گے. اور جہاں تک حکمرانوں کا تعلق ہے یا ریاستی اداروں کا تعلق ہے، بالکل اگر شرنگیزی کسی نے کی ہے تو ضابطے کے مطابق، قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. خلاف ضابطہ، خلاف قانون نہ ہو معاملہ، اور ظلم و زیادتی کا معاملہ نہ ہو، بدلے نکالنے کا معاملہ نہ ہو، چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے والی بات نہ ہو. یہ حکمرانوں کے لیے اور ریاستی اداروں کے لیے ہماری گزارش. ویسے مشہور جملہ ہے کہ ریاست تو ماں کی طرح ہوتی ہے، تو ماں کا دل تو ذرا وسیع ہوتا ہے نا نرمی کے اعتبار سے. غلط کی ہم تائید نہیں کر رہے، لیکن غلط کو ٹیکل کرنے کے لیے غلط رویے اگر اختیار کی جائیں تو اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے. اسی طرح ہم خیال کرتے ہیں اور اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ جو یہ واقعہ 9 مئی کو ہوا ہے، اس کی غیر جانبدارانہ طور پر، شفاف طور پر تحقیقات کرائی جائیں. یہ بہت پرانا جملہ ہے اور ہم سب کو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن حق بات یہ ہے کہ اس کی شفاف اور غیر جانبدارانہ طور پر تحقیقات کرانی چاہیے. اسی طریقے پر ہم یہ گزارش کریں گے، بھائی ملک انارکی کا شکار ہے. ہمارے دین دشمن لوگ، یعنی ہمارے دین کے دشمن جو لوگ ہیں اور پاکستان کے دشمن ہیں، وہ تو شادیاں ان کے بج رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ملک انتشار کی طرف جا رہا ہے. عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان چپقلش کا معاملہ انتہا کی طرف جا رہا ہے، وہ تو خوش ہوں گے، لیکن ہم کہیں گے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں. یہ ملک و ملت کے لیے، قوم کے لیے بالکل درست معاملہ نہیں کہ عوام اور ریاستی ادارے ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں. اللہ کی ہم پناہ چاہتے ہیں اس چیز سے، اور ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. سمجھنے کے لیے کوششیں کم ہو رہی، لیکن بہرحال کوئی مقتدر طبقات ہوں، ہوشمند افراد ہوں، صاحب بصیرت افراد ہوں جن کی سنی جاتی ہو، خواہ وہ سیاست کے میدان سے ہوں، وہ علماء کے طبقے سے ہوں، وہ معاشرے کے دیگر طبقات میں سے ہوں، مقتدر طبقات میں سے ہوں، ہم یہ گزارش کریں گے خدا را مفاہمت کی طرف لانے کی کوشش کی جائے، مذاکرات کی طرف لانے کی کوشش کی جائے. ملک متحمل نہیں ہے کہ یہ انارکی اور پھیلے، یہ تشدد کے معاملات اور پھیلیں، یہ نفرتیں اور عناد اور دشمنیاں اور بدلے نکالنے کے معاملات اور آگے بڑھیں. یہ ملک اس کا قطعاً متحمل نہیں ہو سکتا. یہی ہماری گزارشات ہیں. یہ تو ہے کرنٹ سینیریو کے اعتبار سے. ایک اور بات بھی ہم کہیں گے، پہلے بھی ہم نے ذکر کیا، آئین اور قانون کے مطابق بھائی انتخابات کی طرف چلیں. آج نہیں کل تو ہونے، آج نہیں کل تو بہرحال ہونے، لیکن کوئی مفاہمت کو مذاکرات کی شکل اختیار کر کے انتخابات کی طرف چلیں تاکہ عوام میں اگر بے چینی وہ دور ہو، عوام اپنی کوئی رائے دینا چاہے ان کی رائے آ جائے، کوئی عمل درآمد کا اس پر معاملہ ہو جائے، تاکہ ایک ہیجان اور اضطراب کی جو ملک میں کیفیت ہے یہ خدا را دور ہو. اور بہرحال یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی مشیت کا مظہر ہے، اور اس کی عسکری قوت، اس کی دفاعی قوت بہرحال ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے ہمارے لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ امت کی امانت ہے ہمارے پاس. اور کھٹکتی ہے وہ کس کو؟ دین دشمنوں کو. تو اس طرح کا کوئی قیاس اور انتشار اللہ تعالیٰ اس سے ہماری پناہ رکھے. یہ امت کی امانت ہمارے پاس ہے، اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. یہ بھی ہم گزارش موقع پہ کریں گے. آخری بات کیا ہے؟ یہ سارے معاملات، معاشی تباہی ہمارے سر پر،
بہت خوشی ہو رہی ہے لوگوں کو 10 روپے پیٹرول کم ہو گیا ہے، ڈیزل زیادہ کم ہو گیا ہے، نہیں ابھی ابتر معاملات بہت زیادہ ہیں۔ معاشرتی سطح پر بربادی، سیاسی سطح پر ہیجان اور اضطراب کی کیفیت، اور مجموعی اعتبار سے منافقانہ کردار، کبھی زلزلے کبھی طوفان، یہ سب کچھ کیا ہے جو میں نے تذکیر میں ذکر کرنا چاہا؟ اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں ہے، دین سے وفاداری نہیں ہے، یہ اس کا شاخسانہ، یہ ساری باتیں ہم پر مسلط۔ ملک لیا تھا ہم نے نظریے کی بنیاد پر، اسلام کے نام پر، اسلام کے ساتھ کمیٹڈ ہوں گے تو ہمارے حالات واقعتاً درست ہوں گے، ورنہ نہیں۔ اس کی ہم دعوت دیتے، اسی کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔